السلام علیکم۔ اخبار کے اردو ویب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک خاص شخصیت کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے امام مالک کے بارے میں۔ امام مالک ابن انس 93 ہجری 711 عیسوی میں ایک گاؤں ذوالمروہ مدینہ میں پیدا ہوئے۔ امام مالک کے والد، دادا اور پردادا حدیث کے بڑے اسکالر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے پردادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف جنگوں میں حصہ بھی لیتے رہے ہیں۔ اسلام کے عظیم عالم اور فقہ کے ماہر، ایک عظیم شخصیت جو اپنے علمی اور ادبی خدمت سے دنیا کو روشن کرتے رہے۔ امام مالک بہت ہی معزز اور علمی خاندان میں پلے بڑھے، لیکن وہ خود علم کے زیادہ شوقین نہیں تھے۔ انہیں کبوتر اور مختلف پرندے پالنے کا بہت شوق تھا۔ جب امام مالک 10 سال کے ہوئے تو ان کے والد نے انہیں بلایا اور کچھ سوالات پوچھے جن کے انہوں نے خاطر خواہ جواب نہ دیے۔ تو اس بات پر ان کے والد نے کہا وہ زندگی میں کبھی بھی تعلیم یافتہ نہیں بن پائیں گے۔ یہ بات ان کی عزت نفس کو مجروح کرنے لگی اور انہوں نے اپنی پڑھائی پر توجہ دینی شروع کر دی۔ امام مالک نے اپنی زندگی میں ایک شادی کی تھی جس سے ان کی 4 اولاد تھیں، ایک بیٹی اور 3 بیٹے۔ ان کی بیٹی بھی ان کی طرح اسکالر بنی اور اپنے والد امام مالک سے علم حاصل کرتی رہی۔ جب بھی ان کا کوئی شاگرد غلطی کرتا، ان کی بیٹی فاطمہ بنت مالک ان کی درستگی فرماتی۔ انہوں نے پھر اپنی ساری زندگی علم و تدریس سیکھنے میں گزار دی اور جوانی میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا۔ تقریباً 900 استاد امام مالک کے رہے اور شروع کے سالوں میں ہی وہ بڑے اسکالر بن گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امام مالک باقی 3 اماموں کے ساتھ بھی مشہور عالم دین بن گئے۔ امام مالک کا مدینہ سے بہت لگاؤ تھا۔ وہ کبھی بھی سوائے حج کے مدینہ سے باہر نہیں گئے اور اس مدینہ سے نہ جانے پر انہیں بڑے تعلیم یافتہ اور اسکالر سے ملنے اور علم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا، جن میں امام ابو حنیفہ، ابو یوسف، لیث بن سعد شامل ہیں۔ امام مالک سے دنیا بھر کے مسلمان علم حاصل کرنے آتے تھے اور ان کے مشہور شاگردوں میں سے امام شافعی، امام سفیان بن تہروی، ابن جراجہ اور عبداللہ ابن مبارک شامل ہیں۔ تقریباً 1300 شاگرد امام مالک سے علم حاصل کرتے رہے۔ امام مالک اپنے شاگردوں کے بیچ میں بہت انصاف کرتے تھے اور ہر شاگرد کو برابر سمجھتے تھے۔ امام مالک کی مشہور کتاب الموطا ان کی علمی فکروں کا مذہبی منظرنامہ ہے اور یہ کتاب 100% تصدیق شدہ مانی جاتی ہے۔ ان کی حدیث اور فقہ کے اصول حکومت اور سماج میں قانون کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس دور کے خلیفہ المنصور نے الموطا کتاب کعبہ شریف میں رکھنے کو کہا تاکہ پوری امت اس سے علم حاصل کر سکے۔ امام مالک 179 ہجری 795 عیسوی میں وفات پا گئے۔ اس وقت ان کی عمر 87 برس تھی۔ ان کی وفات امت مسلمہ کے لیے ایک شدید صدمہ تھا۔ جب حضرت سفیان نے امام مالک کی وفات کی خبر سنی تو بہت خفا ہوئے اور کہا کہ زمین پر امام مالک جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ امام مالک ایک روشن شخصیت، علم اور ادب کی روشنی میں ہمیں راہ دکھاتے رہے۔ ان کی تعلیم اور تجزیات ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اخبار اردو کے ویب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔